اگلی صبح مہران اس کے پاس آیا۔ اس نے ایان کو غور سے دیکھا۔ وہ اس وقت بہت ٹوٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ایک دن میں وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا تھا۔ اس کا چہرہ زردی مائل ہو رہا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے سے پڑنے لگے تھے۔ کیا ہوا؟ مہران نے پوچھا۔ ایان نے ساری بات بتا دی۔ مہران کچھ لمحے سوچتا رہا اور پھر بولا، شاید قربانی کا مطلب ہے اپنی خواہشات کو ختم کرنا یا پھر زندگی کا کوئی قیمتی حصہ دینا۔ یہ ماں کی جان نہیں ہے۔ ایان، خدا اتنا بے رحم نہیں۔ ایان نے گہری سانس لی، لیکن کتاب خاموش ہے، کوئی واضح جواب نہیں دے رہی۔ مہران نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، جو بھی کرنا ہے ہم ساتھ کریں گے۔ رات کو کتاب نور خود بخود کھل گئی۔ ایک نیا صفحہ چمک رہا تھا۔ اس پر لکھا تھا، قربانی کی راہ پر وہی آگے بڑھ سکتا ہے جو اپنی سب سے بڑی خواہش کو نظر کرے، محبت، طاقت یا زندگی۔ چن لو ایان۔ ایان کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میری سب سے بڑی خواہش، عکس نے آئینے کے اندر سے جواب دیا۔ سوچو، تم سب سے زیادہ کیا چاہتے ہو؟ وہی قربانی ہے۔ ایان کی آنکھوں میں ایک پرانا منظر لوٹ آیا۔ بچپن سے ہی اس کا خواب تھا کہ وہ ماں کو ایک اچھی زندگی دے، دولت اور عزت کمائے، اپنے نام کو زندہ کرے۔ مگر حادثے کے بعد یہ سب خواہشیں دھندلا گئی۔ اب اس کی سب سے بڑی خواہش صرف ایک تھی، اپنے اصل وجود کو آزاد کرنا اور جاننا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، میری سب سے بڑی خواہش تمہیں آزاد کرنا ہے، اور اگر قربانی یہی ہے تو میں اپنی زندگی بھی دینے کو تیار ہوں۔ اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی، آئینے کی سطح لرزنے لگی اور کتاب کے الفاظ آگ کی لکیروں کی طرح جل اٹھے۔ ایک گونجدار آواز ابھری، قربانی قبول کی گئی، مگر یاد رکھو، زندگی کا وقت کم ہو گیا ہے۔ روشنی کا دروازہ اب کھلے گا، لیکن ہر قدم کے ساتھ تمہاری سانسیں کم ہوں گی۔ ایان زمین پر گر پڑا۔ اس کے سینے میں تیز درد اٹھا، جیسے کسی نے اس کی عمر سے چند سال کاٹ دیے۔ مہران نے اسے سنبھالا۔ کیا ہوا ایان؟ ایان نے کانپتے ہوئے کہا، یہ قربانی ہے، میرا وقت اب محدود ہے، جتنا میں آگے بڑھوں گا اتنی ہی میری زندگی کم ہوتی چلی جائے گی۔ ظاہر کو خبر دی گئی۔ وہ لائبریری کے دروازے پر ایان کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ تو کتاب نے تمہاری قربانی قبول کر لی ہے؟ اس کی آواز بھاری تھی۔ ایان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب مجھے روشنی کے دروازے تک جانا ہوگا۔ ظاہر نے کتاب کے اوراق پلٹے۔ اس بار ایک نیا نقشہ ابھرا، ایک پرانا مزار جو شہر کے کنارے ویران کھڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ مزار کبھی روشنی کے پرستاروں کا مقام ہوا کرتا تھا۔ اب اندھیرے نے اسے نگل لیا ہے۔ ظاہر نے سنجیدگی سے کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں دروازہ چھپا ہوا ہے، مگر یاد رکھو، قیدی کو آزاد کرنے کے لیے تمہیں آخری آزمائش کا سامنا کرنا ہوگا، اندھیرے کے وجود سے براہ راست مقابلہ۔ ایان کی آنکھوں میں عزم تھا، مگر اندر کہیں خوف بھی موجود تھا۔ میں تیار ہوں۔ مہران نے گہری سانس لی اور بولا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ مہران کی آواز قرب سے بھیگنے لگی۔ ظاہر نے دونوں کو دیکھا اور کہا، یہ راستہ تمہیں موت یا معاوضہ دے گا، فیصلہ وقت کرے گا۔ رات کو ایان نے ایک خواب دیکھا۔ وہ مزار کے صحن میں کھڑا تھا اور آئینے کا عکس زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ عکس کی آنکھوں میں التجا تھی، جلدی کرو، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اچانک اندھیرا چھا گیا اور وہی سایہ ابھرا۔ اس بار اس کی شکل واضح تھی۔ وہ ایان کی اپنی ہی صورت میں بدل گیا، مگر آنکھیں اب بھی سرخ شعلوں کی طرح جل رہی تھیں۔ تم نے قربانی دے دی، اب تمہاری باری ہے، میں ہی تمہارا اصل ہوں۔ ایان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں شرابور تھا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ آخری آزمائش قریب ہے اور اندھیرے کا وجود اس بار اسے مکمل طور پر نگلنے کے لیے تیار ہے۔ ایان کے دن اور راتیں اب ایک دوسرے میں گٹ مٹ ہونے لگی تھی۔ نیند آتی
تو وہ آئینے کے اندر موجود قیدی کی آنکھوں سے دنیا دیکھنے لگتا۔ جاگتا تو اپنے کمرے میں خود کو اکیلا محسوس کرتا۔ ایک عجیب سا اضطراب اس کے وجود میں سرایت کرتا چلا جا رہا تھا۔ ہر امتحان کے بعد ہر اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، روشنی کی حقیقت کبھی مان نہیں پڑے گی۔ میں نے اسے پہچان لیا ہے، اب یہ میرا سفر اور میری ذمہ داری ہے۔ کئی دنوں کی آزمائشوں کے بعد آخرکار ایان نے وہ پا لیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ نتیجہ کچھ اس طرح تھا۔ مہران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایان سے کہا، ہم کامیاب ہو گئے، تیرا شکست خوردہ ہے اور روشنی تمہارے ساتھ ہے۔ ایان نے سر ہلایا اور دونوں نے شہر کی طرف قدم بڑھایا۔ اب نہ صرف وہ آزادی کے قیدی تھے بلکہ روشنی کے حقیقی محافظ بھی بن چکے تھے۔ اندھیرے کی ہر سازش اور خطرہ اب ان کے لیے سبق اور طاقت کا ذریعہ بن چکا تھا۔ روشنی کی اس فتح کے ساتھ ایان کی کہانی اختتام پذیر ہوئی، مگر اس کی روشنی ہمیشہ قائم رہی، اندھیروں کے سامنے ایک رہنما، ایک محافظ اور ہمیشہ کے لیے روشنی کا قیدی۔